سن سن کے جسے خود کو سمجھدار کیا ہے، ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر، ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر۔ یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے، یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے، کہ یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک، سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک۔ اللہ نے زہرا کا نمک خوار کیا ہے، اللہ نے زہرا کا نمک خوار کیا ہے۔ اور آخر سے دیکھیں کہ ماؤں نے سکھایا ہے ہمیں ماتم سرور، ماؤں نے سکھایا ہے ہمیں ماتم سرور، بابا نے علم دے کے علمدار کیا ہے، بابا نے علم دے کے علمدار کیا ہے، ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر، یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔ پہنچ کے دشت میں بانوں کی شان بولے گا، پہنچ کے دشت میں بانوں کی شان بولے گا، بصد خلوص بصد احترام بولے گا، تو امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، مقصد شبیر ہی ہر حال میں دہراؤں گا، بیڑیاں پہناؤ یا جکڑو مجھے زنجیر میں، بیڑیاں پہناؤ یا
जकड़ो मुझे जंजीर में, लाश बैअत ठोकरों पर शाम तक ले जाऊंगा, लाश बैअत ठोकरों पर शाम तक ले जाऊंगा। ایک مطلب دو شعر کے یہ علم اور تعزیہ کیا ہے، ہم بتائیں گے کربلا کیا ہے۔ یہ علم اور تعزیہ کیا ہے، ہم بتائیں گے کربلا کیا ہے، اور عظمت سیدہ سمجھنی ہو پوچھو مریم سے فاطمہ کیا ہے۔ عظمت سیدہ سمجھنی ہو پوچھو مریم سے فاطمہ کیا ہے، پوچھو مریم سے فاطمہ کیا ہے، اور روٹی زہرا کے در کی کھاتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی غذا کیا ہے۔ روٹی زہرا کے در کی کھاتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی غذا کیا ہے، ان فرشتوں کی بھی غذا کیا ہے، اور کیا اٹھائیں گے پرچم غازی جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ کیا اٹھائیں گے پرچم غازی جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ سلوات پڑھا بزر کہ جہاں جہاں غم سرور دکھائی دیتا ہے وہاں پہ خلد کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ جہاں جہاں غم سرور دکھائی دیتا ہے وہاں پہ خلد کا منظر دکھائی دیتا ہے، اور تمہارا تخت کہیں بھی نظر نہیں آتا، علی کا آج بھی منبر دکھائی دیتا ہے۔ تمہارا تخت کہیں بھی نظر نہیں آتا، تمہارا تخت کہیں بھی نظر نہیں آتا، علی کا آج بھی منبر دکھائی دیتا ہے۔ اور یزید نسل تیری مٹ گئی زمانے سے، میرا حسین تو گھر گھر دکھائی دیتا ہے۔ یزید نسل تیری مٹ گئی زمانے سے، میرا حسین تو گھر گھر دکھائی دیتا ہے، اور غم حسین کے اشکوں سے پاک ہو آنکھیں تو 5 14 72 دکھائی دیتا ہے۔ غم حسین کے اشکوں سے پاک ہو آنکھیں تو 5 14 72 دکھائی دیتا ہے، اور جو فتوے لکھتا ہے ذکر حسین پر اطہر خراب اس کا مقدر دکھائی دیتا ہے۔ جو فتوے لکھتا ہے ذکر حسین پر اطہر خراب اس کا مقدر دکھائی دیتا ہے۔ اب میں بتاتا ہے ادب و احترام کرنے والے جناب مولانا یوسف مشہدی صاحب کو جاتے دور کرتے ہیں بڑھو آپ ادا بلند ترین نعرے سلوات کریں۔ والسلام وتحية وإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المصدق النبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقبة والمقبر والجبين الأطهر والحسن الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتظرین المنتظرین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من حین الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ محمد. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، واجب الاحترام مومنین، اس قدیمی عشرہ اربعین کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میلے میں جو خطاب کرنے کا شرف مجھے کو حاصل ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ عشرہ اربعینیہ خصوصی طور پر عقیلۃ العرب حضرت زینب صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی ایک خاص مناسبت رکھتا ہے اور ایک خاص ارتباط رکھتا ہے، اور علماء زیادہ تر ان ایام میں صحیح اور کوشش کرتے تھے اور امر فرماتے تھے کہ شہزادی اسلام کا ذکر کیا جائے، ثانی زہرا کا ذکر کیا جائے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پیغمبر کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث، اگرچہ وہ آج کل متروک ہو رہی ہے دھیرے دھیرے یہ سب حدیث، لیکن ہے مشہور و معروف حدیث اور بڑی مکمل حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی مجلسوں کو جہاں بھی بیٹھو، مجلس عام مفہوم عام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں، جس وقت بھی لوگ بیٹھیں تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، بلکہ مجلس کی زینت یہ ہے کہ وہاں ذکر علی ہو رہا ہو. یعنی اب اگر 3 گھنٹے بھی گفتگو ہو جائے اور ذکر علی نہ ہو تو مجلس مجلس نہیں کہلائے گی. مجلس کو مجلس ہونے کے لیے ذکر علی ابن ابی طالب ضروری ہے. اور پیغمبر نے کیا لفظ رکھا؟ فرمایا زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو. لفظ زینت ہمارے یہاں بڑا عام ہے، بڑا مشہور لفظ ہے. زینت کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ زینت، آثار اسباب زینت جو ہوتے ہیں، اوزار زینت جو ہوتے ہیں، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بھائی زینت کا 2 فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو بد شکل ہوتا ہے وہ خوب شکل لگنے لگتا ہے. جس کی شکل تھوڑا کم ہے اگر اسے بھی مزین کر دیا جائے تو وہ بھی ایک حد تک خوب لگنے لگتا ہے اور اس کے چہرے اور اس کی صورت بھی مزین ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی خوبصورت شکل زینت سے آراستہ ہو جائے تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور سمجھ میں آیا؟ زینت کے 2 فائدے ہیں کہ اگر بد شکل ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اگر خوبصورت زینت کرے تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. یعنی اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مجلسیں میدان محشر میں خوبصورت ہو کے پہنچیں تو ان کے چہرے پر ذکر علی کا غازہ لگا دینا چاہیے. جب مجلسوں کے چہرے پر ذکر علی کا غازہ لگا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ مجلسیں کہ جو بدعت کے سیاہ رنگ سے سیاہ نمائی فرما رہی ہوں گی، انہی مجلسوں کے درمیان مجالس حسین علی کے ذکر صدقے میں رہنمائی فرما رہی ہوں گی. اسی لیے پیغمبر نے لفظ زینت کا استعمال کیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب زینت علی کا ذکر ہے، یعنی مجلس کی زینت علی کی وجہ سے ہوگی. توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجلس کی زینت امیر المومنین کی وجہ سے ہوگی. یہ ذکر علی میں کمال ہے کہ مجلسوں میں زینت بخشنے والا ذکر علی کا ذکر ہے. پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ جہاں بھی علی ہوں وہ جگہ علی کے لیے نہیں زینت ہے بلکہ علی اس جگہ کے لیے زینت ہے. علماء اور طلباء بیٹھے ہیں، میں ایک تاریخ کے منظر کی طرف اشارہ کروں. تاریخ نقل کرتی ہے اور تاریخ میں منقول ہے کہ جب امیر المومنین کے پاس خلافت پلٹ کے آئی ہے چوتھے دور میں اور مولا تخت خلافت پر جانے لگے، منبر پہ جانے لگے، تو ظاہر ہے کہ ایک ہجوم تھا، ایک جم غفیر تھا.
جو امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بےتاب تھا، تو جیسے ہی امیر المومنین ممبر پہ گئے ہیں وہیں پر صعصع ابن سوحان موجود تھے. انہوں نے 2 شعر پڑھا اور بڑا پیارا شعر پڑھا. اس کا پہلا مصرع یہ تھا، یا علی لقد زینت خلافہ ولکن لا خلافت زینت. اے علی آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت میں آپ کی زینت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اور ہیں جن کو خلافت زینت دیتی ہے، جو خلافت کو زینت بخشیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد. جو خلافت کی زینت ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جس کی زینت خلافت ہو، جو خلافت کے لیے مر مٹے، جو جان دے دے خلافت کے لیے، وہ اور ہے. لیکن جہاں علی ابن ابی طالب ایسے عظمت اور ایسی عظیمت کا نام ہے کہ وہ اپنے محور پہ بیٹھے ہوں گے، اب جسے زینت چاہیے اسے علی ابن ابی طالب کے پاس آنا پڑے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہر وہ چیز کی جو علی سے متمسک ہے اس کی زینت کو علی کہتے ہیں. اور صعصع ابن سوحان کہہ رہے ہیں کہ علی آپ نے خلافت کو زینت دی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلافت کو زینت دینے والی ذات کا نام علی ہے. کعبے میں امیر المومنین کی ولادت، مولا تشریف لائے کعبے میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وجود علی کے لیے افتخار ہوتا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. لیکن کمال ہے، خطبہ ابوالفضل عباس میں بھی یہ جملہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات سے بھی اس بات ہوتا ہے کہ یہاں پر افتخار علی کے لیے نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ کعبے کے لیے یہ افتخار ہے کہ علی اس میں تشریف لے آئے ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ روایات کے مفہوم سے بھی واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں امیر المومنین جائیں وہی وہ جگہ امیر المومنین کے لیے زینت ہے. اور یہ بھی توجہ رکھیے گا کہ صرف نبی نے ہماری مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ زمین و آسمان اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ علی کا ذکر کر رہی ہے. اگر ہم امیر المومنین کے ذکر کو چھوڑ دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر علی پہ کوئی کمی واقع ہو جائے گی. قرآن مجید کی آیت موجود ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ان طبقات زمینات و آسمانیہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. ایک آیت یہ، اور دوسری آیت قرآن مجید میں موجود ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر چکا. اس کا مطلب کر چکا، اور پھر یسبح کے ساتھ بھی موجود ہے، یعنی کر رہا ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اب کتنا اندازہ لگایا جائے، ابھی زمین و آسمان کے درمیان ہم اس زمین پہ بسنے والی مخلوقات کا اندازہ نہیں لگا پائے ہیں. جائے کہ ماورائے زمین اور پھر ماورائے تخیلات، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے چلے جائیں تو پھر گیلیکسی کا یہ پورا ڈایا میٹر، اور پھر یہ گیلیکسی کے اندر بکھرے ہوئے یہ سیارے اور یہ ستارے، یہ ساری چیزیں کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. بھئی ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ تسبیح کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، تسبیح اٹھا لی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا شروع کر دیا. یہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ تو صاحب تفسیر البرہان لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا یہ ملائکہ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زمان، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الملائکہ، امیر المومنین سے بھی روایت ہے، امام صادق سے بھی روایت ہے، ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذالک هو عند اللہ تسبیحها. فرمایا ملائکہ کچھ اور نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اور وہی اللہ کے نزدیک تسبیح شمار کی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین کی فضیلت پڑھی جا رہی ہے، امیر المومنین کا نام لیا جا رہا ہے. ابھی جو ہمارے یہاں مجلسوں میں نعرے لگتے ہیں کہ چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، جو نعرے لگائے جاتے ہیں یہ نعرہ کچھ اور نہیں ہے. یقیناً اگر اللہ ہمیں سماعت حقیقی دے دے تو ہم سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ چڑیوں کی چہک میں بھی علی علی ہے، پھولوں کی مہک میں بھی علی علی ہے، سمندروں کی اڑتی ہوئی طغیانیوں میں بھی علی علی ہے، اور ہر جگہ امیر المومنین کی صدا نظر آئے. اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کائنات اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہماری تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کیا ہے؟ فرمایا ذکر علی ابن ابی طالب، کہ عند اللہ تسبیح شمار کیا جاتا ہے. ایک تو یہ تسبیح، توجہ رکھیے گا، ایک تو یہ تسبیح ہے. اچھا تسبیح کا بڑا افتخار ہے. کوئی کہے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کا ذکر تسبیح ہو جائے؟ تو میں اس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روزے دار کے لیے روایت میں موجود ہے کہ جب روزہ دار سانس لیتا ہے تو اللہ اس کی سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے. یہ کمال دیکھیں، بھئی روزے دار کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا ہے،
خالی بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے وہ، اور اپنے ثواب کے لیے جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر کسی چیز کو تسبیح بنانا چاہے تو اس میں کسی کو گریز نہیں ہونا چاہیے. روزے دار بھوکا رہ کے اگر سانس لے رہا ہے تو اللہ اس کی سانس کو تسبیح بنا دیتا. اور کمال ہے کہ یہ عبارت صرف دو ہی جگہ ایسی نظر آئی. ایک تو روزے دار کے لیے یہ عبارت نظر آئی کہ جو روزے دار سانس لیتا ہے اللہ اس کی سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے. اور دوسری عبارت امام صادق کی روایت میں نظر آئی، مولا فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہماری عزاداری میں ہم کو یاد کر کے سانس لینا یہ بھی تسبیح کے مانند ہے. اس کا مطلب روزے دار کی سانس بھی تسبیح ہے، عزادار کی سانس بھی تسبیح ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. توجہ رکھیے گا. تو ذالک عند اللہ و تسبیحھا، وہ اللہ کے نزدیک اس کی تسبیح شمار ہوتی ہے. امیر المومنین کے فضائل، لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے ذکر کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. پوری مجلس میں ذکر علی کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. اور کمال ہے جس کا ذکر ہوگا، جس کے پاس فضائل ہوں گے اسی کے فضائل تو بیان ہوں گے. امیر المومنین کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر ہر مجلس میں بھی امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں تو تمام ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی سند موجود ہے. تو ذکر علی ہر جگہ کی زینت ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا میں بالکل واضح خدمت میں عرض کر دوں. اس کا مطلب عرش کی زینت کا نام علی ہے، فرش کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، نمازوں کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کعبے کی زینت کا نام علی ابن. پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس جگہ بھی علی ہو وہ جگہ علی کے لیے زینت نہیں ہے بلکہ اس جگہ کے لیے علی زینت ہے. نمازوں کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کعبے کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، صفا و مروہ کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، عبادات کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ جملے کو سمیٹوں، پوری کائنات کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لیکن اب ذرا آگے آئیے. تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر کہیں سفر پہ تشریف لے گئے تھے اور اسی اسنا میں امیر المؤمنین حضرت غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی. بی بی اس بیٹی کو لے کے امیر المومنین کی خدمت میں آئی اور فرمایا کہ یا امیر المومنین، اے امام وقت، یہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے آپ اس کا نام تعلیم فرما دیں، اس کا نام کچھ رکھ دیں. پیغمبر نے دیکھا، چہرہ دیکھا، کہا کہ میں ان کا نام نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں. رسول اللہ جب واپس پلٹ کے آئیں گے تب وہ اس بچی کا نام رکھیں گے. تاریخ میں لکھا کہ کچھ دن گزرے، رسول اللہ واپس پلٹ کے آئے. مولا نے کہا کہ بی بی کو لایا جائے. بی بی وہ بچی کو لے کر آئیں. رسول اللہ نے چہرہ دیکھا، کہا یا علی تم نے اس بچی کا نام کیوں نہیں رکھا ابھی تک؟ کہ میں آپ پہ سبقت نہیں کرنا چاہتا تھا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم ہم پر سبقت نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں خدا پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں. یہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں جبریل نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. زینب رکھا ہے، بی بی زینب کا نام اس طرح رکھا گیا کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. اب زینب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علماء جنہوں نے خصائص الزینبیہ پہ کتابیں لکھی بڑا حسین معنی وہ تحریر فرماتے ہیں. کہتے ہیں زینب کو اگر الگ کر کے دیکھا جائے تو زین کا معنی ہوتا ہے زینت اور اب کا معنی ہوتا ہے باپ. توجہ رکھیے گا، اب کا معنی ہوتا ہے باپ، یعنی باپ کی زینت. تو اب جو میری گفتگو ہے ذرا اس سے اس لفظ کو ملائیے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا زینب کس کی زینت ہے؟ اپنے والد کی. بھئی دنیا کے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس علی کی زینت ہے جس کے لیے پیغمبر فرما گئے کہ علی جہاں ہوں وہ اس جگہ کے لیے زینت ہے. اب اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو ساری کائنات کے لیے زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو خود علی ابن ابی طالب کے لیے زینت ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں شہزادی اسلام کو. ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد. یہ ہے مقام زینب بنت امیر المومنین کی زینت بنایا گیا ہے. زینت کا معنی کیا ہے؟ جو حسن میں اضافہ کر دے. اچھا آپ ذرا توجہ رکھیے گا، حالانکہ قرآن کی آیت ہے کہ المال والبنون زینت و حیات الدنیا.
مال اور بنون یعنی بیٹے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مال اور بیٹے حیات دنیا کی زینت ہے۔ یہ لیجئے، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے حیات دنیا کی زینت ہے، لیکن یہاں پیغمبر اور اللہ جناب زینب کو مولا کائنات کی زینت بنا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے زینت ہے، اور نعوذ باللہ نسج باللہ یہاں جو بیٹے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی تو شہزادی کی افتخار کے لیے یہی جملہ بہت ہے کہ حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو اپنے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے، یعنی ایسے ایسے بیٹے موجود ہیں۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو پیغمبر یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ المال والبنون، مال اور بیٹے حیات دنیا کی زینت ہیں، تو کیا بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ پیغمبر نے مسکراتے ہوئے فرمایا والبنات زینت الآخرہ، فرمایا بیٹے دنیا کی زینت ہیں، بیٹیاں آخرت کی زینت ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، بیٹے دنیا کی زینت ہیں، بیٹیاں آخرت کی زینت ہیں۔ اب سوچئے آخرت کا کیا منظر ہوگا؟ آخرت کا منظر یہ ہوگا نا کہ سب اپنے اپنے اعمال کے لیے پریشان ہوں گے، اور وہاں کی زینت جناب زینب کو قرار دیا گیا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ بیٹے دنیا کی زینت ہے، بیٹیاں آخرت کی زینت ہے، تو جناب زینب امیر المومنین کی زینت ہے، اور ایسی زینت کہ نام سے دنیا میں بھی زینت بنایا گیا اور اعمال سے آخرت میں بھی زینت بنایا گیا۔ اچھا ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پڑھوں۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا رزق میں برکت کے لیے کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ علیکم نافلۃ اللیل، نافلۃ اللیل، تمہارے اوپر نافلہ لیل ہے، یعنی رات کی جو نماز شب ہے کم سے کم اس کا تھوڑا سا حصہ، 2 رکعت، 1 رکعت، 3 رکعت ضرور پڑھو، یہ تمہارے لیے بڑی مفید ہے۔ امام سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہی زینت الآخرہ، ہی زینت الآخرہ، یہ آخرت کی زینت ہے۔ اور بعض جگہ روایت میں موجود ہے کہ یہ اعمال کی زینت ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، نماز شب بھی آخرت کی زینت، بیٹیاں بھی آخرت کی زینت۔ زینب امیر المومنین کی بیٹی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جناب امیر المومنین کی آخرت کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ نماز شب کو بھی آخرت کی زینت کہا گیا ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہے زینب میں اور نماز شب میں۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ دونوں روایتیں، ایک روایت جو اعمال اور نماز شب کو آخرت کی زینت کہہ رہی ہے، دوسری روایت وہ ہے کہ جو جناب زینب اور بیٹیوں کو آخرت کی زینت کہہ رہی ہے۔ تو کوئی رشتہ تو ہے نماز شب میں اور زینب میں، ارے یہ رشتہ قیامت تک سامنے نہ آتا اگر زبان امامت سے یہ جملہ نہ نکلتا کہ زینب امامت کو اپنی نماز شب میں فراموش نہ کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا عظمت آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے جملے پہ کہ امامت کو نماز شب میں فراموش نہ کیجئے گا۔ بھئی کیا جناب زینب نعوذ باللہ کچھ اس طریقے کی کوئی بات پائی جاتی کہ جناب زینب بھول جاتی؟ نہیں بھولتی، لیکن امام کی زبان سے اس جملے کا نکلنا بتا رہا ہے کہ کیا رابطہ ہے زینب میں اور نماز شب میں، اس لیے کہ نماز شب بھی آخرت کی زینت ہے اور زینب بھی آخرت کی زینت ہے۔ اور کس کی زینت ہے؟ دیکھیں زینت کو بھی دیکھنا ہے، جو جس چیز کی زینت ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی زینت ہوتا ہے۔ بھئی ہر انسان کپڑا پہنتا ہے، کپڑے کی زینت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر انسان ٹوپی لگاتا ہے، ٹوپی انسان کی زینت ہے، مثلا سر کی زینت کو ٹوپی کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو اللہ نے زینت بنایا، مثلا آسمان کے لیے قرآن مجید موجود ہے کہ اللہ نے زین السماء دنیا بزینت الکواکب، کہ اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بھئی آسمان تو خود بلندی، اسے زینت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آسمان تو خود بلندی ہے، اسے زینت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی بلندی کو بھی زینت کی ضرورت پڑتی ہے۔ علی کا معنی بھی ہوتا ہے بلند، تو جو علی جیسے بلند کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ امیر المومنین کا معنی بھی ہوتا ہے بلند، جو علی جیسے بلند کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ مقام زینب کبریٰ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ نام بھی ان کا وہاں سے آیا، کہاں سے؟ جہاں سے قرآن آیا۔ جس اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا اسی اللہ نے جناب زینب کے نام کو بھی بھیجا، باپ کی زینت بنایا ہے۔ دوسرا لقب جو جناب زینب کے لیے مشہور ہوا کیا؟ شریکت الحسین۔ دیکھیے یہ بہت بڑا جملہ ہے، شریکت الحسین، یعنی کیا اور بھی تو لوگ تھے
کسی کے لیے لفظ شریکہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ شریکت الحسین یعنی شریک مقصد حسین کو زینب کہتے ہیں، شریک کار حسین کو زینب کہتے ہیں، شریک کار امامت کو زینب کہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر آج ہم ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام حسین ابن علی کی وجہ سے بچا ہے، اسلام کربلا کی وجہ سے بچا ہے، تو یہ جملہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جہاں اسلام بچ جائے اسے کربلا کہتے ہیں، اور جو کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچا دے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو کربلا کو ہم تک پہنچائے۔ کسی ایرانی شاعر کا بڑا مشہور جملہ ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ ہو، کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزیدیت کو کربلا میں لا کے بے نقاب کرنے کی ذمہ داری یہ حسین ابن علی کی تھی، اور حسینیت کا شام میں جا کر تعارف کرانا یہ ذمہ داری زینب کبریٰ کی۔ یعنی کربلا میں حسین بتائیں گے کہ یزید کیا ہے، اور شام میں جا کر زینب بتائیں گی کہ حسین کیا تھا اور یزید کیا ہے۔ آپ ذرا محسوس کریں، خطبہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ پہ اگر نظر کی جائے تو یقیناً عقائد کے باب کھلتے، عقائد کی بحثیں خطبات کے جملات میں موجود ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا شریک ہے کار حسین۔ ایک لقب اور ہے بی بی کا، عقیلۃ العرب۔ یہ ہمارا اور آپ کا کہا ہوا جملہ نہیں ہے۔ عقیلۃ العرب کا معنی کیا ہے؟ یعنی عرب کی عقل، عرب کی عقیلہ، یعنی ایسی عاقلہ کہ جس پر عرب کو ناز ہے۔ کون سا عرب؟ کہ جس میں خود ایک سے ایک صاحبان عقل موجود ہیں۔ بھئی عقیل اسی خاندان کے گزرے ہیں، جناب عقیل کہ جن کے علم پر، جن کے شجرہ شناسی پر زمانے کو ناز ہے، اور ان کے گھر میں اگر کسی کو عقیلۃ العرب کہا جائے۔ اور کیسی عقیلہ؟ دلیل سن لیجئے، کیسی عقیلہ؟ ابن عباس کہتے ہیں، یہ لقب جناب ابن عباس کی روایت سے ظاہر ہوا ہے۔ جناب ابن عباس نے اس لقب کو فرمایا، جب ان سے کسی نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ میری نگاہ میں زینب عقیلۃ العرب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ خطبہ جو خطبہ فدق ہے کہ جسے ہم روایت کرتے ہیں، وہ ہم تک جناب زینب سے پہنچا۔ 6 سال کی جناب زینب، اور پورا خطبہ فدق زبانی جناب زینب کو یاد تھا، اور جناب زینب نے اس خطبے کی ناقلہ ہیں، راویہ ہیں، روایت کرنے والی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کربلا اور فاطمیہ کے حقائق کو بیان کرنے والی شہزادی کا نام زینب ہے۔ خطبہ فدق اپنے آپ میں ایک مکمل سلیبس ہے شیعت کا۔ اگر شیعت خطبہ فدق کے بارے میں نہیں جانتی تو کچھ نہیں جانتی۔ مکمل خطبہ فدق سلیبس ہے شیعت کا، اور اس کی ناقلہ اور راویہ کون ہے؟ جناب زینب صلوات اللہ علیہ۔ 6 سال کی عمر میں جناب زینب نے اس کو نقل کیا۔ اور ادھر کربلا کی راویہ کون ہے؟ اہم ترین راویہ کو زینب کہتے ہیں، اہم ترین روایت کرنے والی شہزادی کو، ناقلہ کو زینب کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب علم رجال میں آپ جا کے گفتگو کریں اور علم رجال میں دیکھیں تو تنقیح المقال جیسی کتاب، آیت اللہ مامقانی جیسا عالم، اور تنقیح المقال جیسی کتاب کی عبارت کہ وہ فرماتے ہیں وَمَا زَيْنَبْ وَعَمَّ زَيْنَبْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا زَيْنَبْ۔ علامہ مامقانی کا جملہ ہے کہ وَمَا زَيْنَبْ وَعَمَّ زَيْنَبْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا زَيْنَبْ، کہ کون ہے زینب اور کیا ہے زینب، اور تم کیا درک کر سکو گے کہ کسے کہتے ہیں زینب۔ یعنی اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ ہم درک نہیں کر سکتے کہ زینب کسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دین کو بچائے اسے امامت کہتے ہیں، جو امامت کی محافظت کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ مقام زینب کبریٰ، تربیت علی ابن ابی طالب، شیر فاطمہ، یہ سب جناب زینب کے وراثت امامت، یہ جناب زینب کے اندر نظر آئے گی۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ کس مقام پہ ہے علی کی بیٹی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جملہ اور جو بہت زیادہ ممکن ہے آپ سنا کرتے ہوں گے، لیکن لقب جناب زینب میں لہٰذا میں چاہتا ہوں اس کو بیان کروں۔ چوتھا لقب جناب زینب کا کیا ہے؟ عالمۃ غیر معلمہ، ایسی عالمہ کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں۔ یہ صفت تو صرف اور صرف معصومی کے اندر نظر آتی کہ ایسی عالمہ کہ جسے کسی نے پڑھایا نہ ہو۔ یہ صفت اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ہر آدمی کے اندر نہیں، ہر آدمی کو پڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں زانو ادب طے کرنا ہے، کسی نہ کسی کا شاگرد بننا ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب زینب 14 معصومین میں سے نہیں ہے،
14 معصومین کی فہرست مکمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر امامت کسی کو کہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو ہے کہ جو امام کی مد نظر ہے، جسے امام دیکھ رہے ہیں اور امام بیان فرما رہے ہیں. انت عالمۃ غیر معلمہ، بی بی آپ ایسی عالمہ ہیں جنہیں کسی نے کچھ پڑھایا نہیں، جنہیں کسی نے کچھ سکھایا نہیں. دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں ایک جملہ آتا ہے، یا عالم لا یعلم. خدا سے جب خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں اے ایسے عالم، یا عالم لا یعلم، اے ایسے عالم جسے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کوالٹی، یہ صفت خدا کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہاں امام اسی صفت کی مؤنث استعمال کر رہے ہیں، عالمۃ غیر معلمہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس صفت خدا کا بروز اور ظہور جناب زینب صلوات اللہ علیہ میں پایا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی صفات خدا ہیں کہ جو بندوں سے ظاہر ہوتی ہیں. یہ عالم یا لا یعلم یا عالم غیر معلمہ، یہ جناب زینب کی خاص صفت ہے جو سند امامت سے موجود ہے. ظاہر ہے کہ اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. عالم غیر معلمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے اس جملے کو شیخ علامہ امام خانی نے کہا تھا کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں زینب کیا ہے. اگر اس ایک جملے پہ بات کی جائے تو بحث مکمل ہو جائیں گی، اور مقام زینب کبریٰ کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ زینب کسے کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یوں ہی نہیں شریکت الحسین بنائے. کربلا ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور اس ذمہ داری کی ذمہ دار کو زینب کہا جاتا ہے. شام میں آ کے ایک رائٹر گزری، ایک رائٹر، اس نے خواتین دنیا پر باقاعدہ مکمل بحث کی ہے کہ دنیا کی بہادر ترین خواتین کون سی ہیں، اور ان خواتین میں 100 خواتین کو اس نے انتخاب کیا. بنت شاط اس کا نام ہے، میں اس کا نام ممبر سے نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تو ان خواتین کا نام اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بہادر ترین خاتون کون ہے. لبنانی رائٹر ہے، اور اس نے پہلا نام ان خواتین کی فہرست میں جناب زینب کا لکھا ہے کہ دنیا کی بہادر ترین خاتون کا نام زینب ہے. اس سے سوال کرنے کا حق ہے نا کہ بہادر ترین خاتون کا مطلب کیا ہے؟ بھئی کسی ایسی خاتون کا نام لکھا جائے جو میدان تک آئی ہو، کسی ایسی خاتون کا نام لکھا جائے جنہوں نے نیزہ چلایا ہو، جنہوں نے تلوار چلایا ہو، جنہوں نے کم سے کم جنگ کی ہو. اس لیے کہ بہادری کا تعلق عام طور پہ جنگ سے ہوتا ہے، اور آپ بہادر خواتین کے اوپر کتاب لکھ رہی ہیں اور اس میں پہلا نام جناب زینب کا لکھ رہی. کیوں؟ خود اس بات کو انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیں بہادری اسے نہیں کہتے کہ میدان جنگ میں آ جائے، خون بہایا جائے، دوسروں کو تلوار سے. بہادری اسے کہتے ہیں کہ اکیلے سسٹم سے ٹکرا جائے. بی بی کہتی ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ پورے عرب میں سوائے زینب کے کوئی اس وقت نہیں تھا جو اکیلے یزیدیت سے ٹکرا رہا. کہ اگر ہم تاریخ زینب پڑھیں تو حاکم بیٹھا ہوا ہے، اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب بی بی کلام کر رہی ہیں تو جرأت نہیں ہے کہ بی بی کے سوالوں کا جواب دے سکے. یہ ہے جرأت زینب، یہ ہے مقام زینب، یہ ہے زینب کی شجاعت. اور ظاہر ہے کہ جو علی کی بیٹی ہو وہ شجاعت میں کیسی ہوگی. آخری بات کہہ کے مجلس تمام کر رہا ہوں، اور یہ بالکل میں نے جناب زینب کا ایک ہلکا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب ایک جملہ آپ لوگ بہت سنا کرتے ہیں کہ صاحب جناب زینب نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا شام میں. سنا کرتے ہیں نہیں سنا؟ مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا. مولا علی، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا جناب زینب مردانی آواز میں بولنے لگی تھی؟ اگر جناب زینب نعوذ باللہ شام میں یا کوفے میں مردانی آواز میں کلام کرنے لگتی، سوچی کتنا عجیب سا ہوتا کہ صاحب ایک عورت ذات اور مرد کی آواز میں بول رہی، یہ تو بہت ہی عجیب ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زینب نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا، نعوذ باللہ وہ مردانی آواز میں بولنے لگی تھی. لہجے کا یہ مطلب نہیں. اگر ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ صاحب جناب زینب مرد کی آواز میں بول رہی تھی، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ مولا علی کی آواز مردانہ آواز تھی، اور عورت کی زینت خود اس کی آواز ہے، نہ کہ کسی مرد کی آواز میں. عورت کے اوپر مردوں والے کام زیب نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ کی بات ہو یا لہجے کی بات ہو، کہیں بھی عورت کے اوپر عورت والے ہی کام زیب دیتے ہیں. تو جناب زینب جو خطاب اور کلام کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مولا علی کے لہجے میں بولی، یعنی مردانی آواز. پھر کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہی الفاظ جو مولائے کائنات بنی امیہ کے لیے استعمال کرتے تھے، زینب نے بھی بھرے ہوئے دربار میں وہی الفاظ، انہی الفاظ کا استعمال کیا ہے. مثلا
جب معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین کو اور چاہا کہ اس خط کے ذریعے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی جائے، تو مولا نے پہلا جملہ یہ لکھا کہ یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا تم میرے اوپر ہنسنا چاہتا ہے؟ یہ مولا کا خطاب کا انداز تھا۔ اور جب جناب زینب پہنچی کوفے میں تو بی بی نے بھی پہلا جملہ یہی کہا، یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اس کا مطلب جناب زینب کا خطبہ صرف خطابت کی دلیل نہیں ہے بلکہ شجاعت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ زینب، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ علی نے صرف خط میں لکھا تھا یبنت طلقاء، اور زینب وہاں بول رہی ہیں جہاں دربار بھی اس کا ہے، کرسیاں بھی اس کی ہیں، تمام کے تمام نشیب و فراز اور تمام سجائے ہوئے دربار اور ہتھیار سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اور اس درمیان زینب کلام کر کے جملہ کہہ رہی ہیں کہ یبنت طلقاء، اے آزاد شدہ غلام کے بیٹے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا؟ زینب نے کہا تم میرے بھائی کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے کہ تم اپنے بچے ہوئے گناہ اور کر لو۔ جب تم سارے بچے ہوئے گناہ اور کر لو گے، پھر وہ اللہ عذاب کی رسی تمہارے اوپر نازل کرے گا، اور پھر وہ اللہ اپنی رحمت کی رسیوں کو کس لے گا اور تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ یعنی اس طریقے سے حاکم کے دربار میں بات کرنا، یہ سوائے شجاعت علی کے کسی اور کا کمال نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مقام زینبیہ، اور یہ ہے مقام جناب زینب۔ یوں ہی نہیں، اتنے القاب اور اتنی باتیں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے بارے میں لکھی۔ لہجے کا معنی یہ ہے کہ جس انداز سے علی کلام کرتے تھے، یعنی بتا رہی ہیں کہ چہرہ بدلا ہے، لہجہ نہیں بدلا ہے۔ اگر میں ثانیہ زہرا ہوں تو ثانیہ علی بھی ہوں۔ جناب زینب کا لقب ہے ثانیہ زہرا، اور کلام کر کے بتایا کہ اگر میں ثانیہ زہرا ہوں تو ثانیہ علی بھی۔ اسی لیے زینب کو شریکت الحسین کہا گیا۔ کربلا تک ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ حسین کا کام تھا، کربلا کے بعد ذمہ داریوں کو اپنے دوش پہ اٹھانا یہ عقیل حرم کا کام ہے۔ اور عجیب عالم ہے، یہ معاہدہ یہیں کا نہیں ہے، یہ اقرار عالم ذر اور عالم ارواح میں پایا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے سوال کیا کہ کون ہے جو میرے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا، تمام ارواح انبیاء خاموش بیٹھی ہوئی تھی، روح حسین کھڑی ہوئی اور آواز دی، پروردگار تیرے اسلام کے لیے یہ عظیم قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر جب قربانیوں کی بات مکمل ہوئی، پھر اللہ نے پوچھا کہ صرف قربانیوں سے ہمارے اسلام کی محافظت نہیں ہوگی، بلکہ ممکن ہے ماں بہنوں کا پردہ بھی دینا پڑ جائے۔ تاریخ لکھتی یہاں پہ روح حسین ابن علی بھی خاموش ہو گئی، اور ایک عظیم روح ہے زینب کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا، اے پروردگار اگر اسلام کے لیے رضا دینے کی ضرورت ہے تو زینب اپنی رضا دینے کے لیے تیار۔ اللہ آپ ذرا محسوس کریں، علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کون کہتا ہے کہ کربلا میں صرف حسین شہید ہوئے، کربلا میں صرف حسین کو ذبح کیا گیا؟ نہیں، کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ زینب بھی ذبح کی گئی، زینب کو بھی شہید کیا گیا۔ اسے پوچھا گیا کیسے؟ کہ تم جانتے ہو ذبیحہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک جانور کا ذبیحہ ہوتا ہے، ایک مچھلی کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ جانور کا ذبیحہ کیسے کیا جاتا ہے کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جاتی ہے، اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، یہ جانور کا ذبیحہ۔ مچھلی کا ذبیحہ کیسے ہوتا ہے کہ زندہ مچھلی کو پانی سے نکال کے الگ رکھ دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر چھٹپٹاتی ہے، تڑپتی ہے، پھر مر جاتی ہے، یہ مچھلی کا ذبیحہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں طریقے کے ذبیحے کربلا میں ہوئے، حسین کے سر و تن میں جدائی کی گئی، اور زینب کے سر سے ردا کا چھن جانا ہی زینب کی شہادت تھی۔ علی کی بیٹی کے سر سے ردا کا اتر جانا یہی زینب کی شہادت ہے کہ ہائے زینب کے سر سے ردا اتر گئی۔ اے ارباب عزا، یہی تو مناظر تھے کہ زینب شام کے بازار میں بی بی کھڑی ہوئی ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 دن مسلسل شام کے بازار میں کھڑا رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو آواز آئی کہ ابھی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، جب آئینہ بندی ہو جائیں گی اس کے بعد زینب اور یہ قافلے کو دربار میں داخل کیا جائے گا۔ ارباب عزا، جب وقت قریب آیا اور منادی
علی نے ندا کی کہ چلو چلو دربار میں داخل ہو جاؤ. بی بی کے سر پہ ردا نہیں تھی. زینب تڑپ گئی, آواز دی رقیہ قریب آؤ, اے سکینہ قریب آؤ, اے ام کلثوم قریب آؤ, اے لبابہ قریب آؤ, میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, تم آمین کہنا. ارے ایک مرتبہ زینب ابھی بد دعا کرنا چاہتی تھی کہ سر حسین پہ نگاہ پڑی, دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہے, آواز دیے بھیا اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو زینب بے ردا دربار میں جا رہی ہے, لیکن اے میرے بھیا دعا کرنا کہ زینب زندہ رہ جائے. اے ارباب عزا زینب دربار میں تو چلی گئی, لیکن ہائے مصیبت زینب کبریٰ, صرف دربار میں جانا زینب کی مصیبت نہیں تھی, بلکہ زینب نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سامنے تشت طلا میں سر حسین ہے. یزید ملعون ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے ہے اور اسی دہن کی بے حرمتی کر رہا ہے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. نہیں پتا بہن نے کیسے برداشت کیا, لیکن پھر اس پر بھی مصیبت کم نہ ہوئی جب اس شرابی نے زینب سے کلام کیا. بی بی جواب نہ دے رہی تھی. ملعون نے آواز دی کہ یہ بی بی کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے. آواز دی کہ یہ زندہ کیسے رہ گئی؟ زینب کے قتل کا حکم صادر کیا گیا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ پہلے اس نے سید سجاد کے قتل کا حکم دیا. بی بی آگے آگے کھڑی ہو گئی, او ملعون تو نے ہمارے سارے مردوں کو مار ڈالا, کیا چاہتا ہے کہ اب اس ایک کو کہ جو ہمارا رہبر بچا ہوا اسے بھی قتل کر دے؟ کہا نہیں نہیں. اس کے بعد کہا میرے ہوتے ہوئے تم اسے قتل نہیں کر سکتے. اس نے حکم دیا کہ زینب کو بھی قتل کر دیا جائے. دربار شام میں اس آواز کا گونجنا تھا. تواریخ میں لکھا ہے, مقاتل لکھتے ہیں کہ فضہ سامنے آ گئی اور فضہ کہتی کہ میرے رہتے ہوئے میری شہزادی پہ کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا, کوئی جلاد تلوار لے کے نہیں بڑھ سکتا. یزید نے حکم دیا کہ اس بی بی پہ بھی درے برسائے جائیں. ارے یہ یزید کا یہ جملہ کہنا تھا کہ یزید کے تخت کے پیچھے کچھ سیاہ فام غلام کھڑے تھے. میں بھی بی بی فضہ نے مصلحت دیکھتے ہوئے جملہ کہا کہ اے حبشی غلاموں, تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے سامنے تمہاری سرزمین کی کسی کنیز اور کسی خاتون پہ درے برسائے جائیں اور تم کھڑے ہوئے دیکھتے رہو؟ تاریخ کا فقرہ ہے کہ حبشی غلاموں کی غیرت جاگی, وہ یزید کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, نیزوں کو زمین پہ پٹک دیا کہ یزید ہم تیرے غلام ضرور ہیں لیکن میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میرے سامنے میرے قبیلے کی کسی خاتون پہ درے برسائے جائیں. ارے اس وقت یزید نے مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا حکم واپس تو لے لیا, لیکن ارباب عزا ذرا تصور کیجئے زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا, آواز دی ہوگی اے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں فضہ کے قبیلے میں اتنی غیرت موجود ہے کہ اپنے قبیلے کی ایک خاتون کی حفاظت کی. ہائے مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نبی کی بیٹی کے سر سے چادر بھی چھینی جا رہی ہے. واہ مصیبتا, واہ محمدہ, واہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. محو حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا رویا, محو حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا رویا, محو حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا رویا, محو حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا. صبر
سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، میں غیرت جہاں کیوں نہیں مولا، میں حیرت ہے جہاں کیوں نہیں، میں حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا رویا، میں حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا رویا، میں حیرت نہیں مولا، ظلم کی توڑ دی ظالم نے حد عابد پر، ظلم کی توڑ دی ظالم نے حد عابد پر، سن کے سجاد کا ہر چاہنے والا رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، میں حیرت جہاں مسجد و منبر و محراب کے آنسو نکلے، مسجد و منبر و محراب کے آنسو نکلے، عابد خستہ جگر تجھ پہ مصلی رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، میں حیرت جہاں دیکھا عابد کی سرے دشت بلا مظلومی، دیکھا عابد کی سرے دشت بلا مظلومی، رات بھی روئی بہت دن کا اجالا رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، میں حیرت جہاں آگے کیسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھو، یہ سب چھوڑتے ہوئے آگے بڑھو، حیرت ہے جہاں راہ پرخار بنو، راہ پرخار پہ ہرگز نہ چلو اے مولا، راہ پرخار پہ ہرگز نہ چلو اے مولا، بین زنجیر کا تھا پاؤں کا چھالا رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، میں
حیرت ہے جہاں توق و زنجیر میں حیرت ہے جہاں کیوں نہیں ماں توق و زنجیر میں جکڑے تھے جو عابد روحی، توق و زنجیر میں جکڑے تھے جو عابد روحی. دل ہی دل میں سر نرور سر نیزا رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا. میں وہ حیرت ہے جہاں نہیں مولا رویا، میں وہ حیرت ہے جہاں کیوں نہیں مولا. صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا، صبر سے ہار کے ظالم کا ارادہ رویا. یا حسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخی وعلی الائمة التسعة الطاهرین من ذریة بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي علی بن نصر اللہ روحی بسم لک الفدا ابا بالقدر والقضاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا ملک الدیان. السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعى الله تعالى مخرجك وظهورك وجعل الله من أعوانك وأنصارك وشيتك ومحبك ورحمة الله وبركاته. مومنین سے گزارش ہے کہ یہاں سے آپ ریگولر میں محمد صاحب کے مکان کو تشریف لے چلیں.